تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ٹومے نہ لگو، جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا ولا تجسسوا، اے ایمان والو جاسوسی نہ کرو۔ اور اسی آیت کی بنیاد پر علماء کا یہ فتویٰ ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کی جاسوسی کرے، یہاں تک کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کی جاسوسی کرے، بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی جاسوسی کرے۔ ہاں اس کے الگ ضابطے ہیں، قاعدے ہیں۔ والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جاسوسی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ لیکن آج ہر آدمی جاسوسی کر رہا ہے۔ اگر یہ موبائل صرف صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تب تو نعمت ہے، لیکن اگر یہ موبائل کا استعمال غلط ہونے لگے، اگر یہ موبائل ضرورت رہے تب تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ موبائل عادت بن جائے، اگر یہ موبائل جنون بن جائے، اگر یہ موبائل شوق بن جائے، اور اگر یہ موبائل ہمارے ذہنوں پر غالب آ جائے تو پھر یہ موبائل نعمت نہیں ہے بلکہ یہ موبائل مصیبت ہے، یہ موبائل ڈینجر ہے، یہ موبائل خطرناک ہے۔ آج ہم میں کتنے لوگ فیس بک چلاتے ہوں گے؟ زیادہ تر لوگ فیس بک کا یوز کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، فیس بک پر لائک کرنا میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن خبردار کسی فوٹو کو، غلط فوٹو کو لائک نہ کر دینا۔ آپ فیس بک پہ گئے، کوئی ویڈیو نظر آئی جو غیر اخلاقی ویڈیو ہے، میرے بھائی اس کو لائک نہ کر دینا، ورنہ کل قیامت کے روز یہ لائک اور یہ سبسکرائب اور یہ کمنٹ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے آپ کو پکڑ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اب آؤ ذرا اس کے ترجمے پر غور کرو۔ ہم نے ہر انسان کی اچھائی اور برائی کو اس کے گلے میں لگا دیا ہے، اختیار ہے، چاہے تو اچھی چیز دیکھ لو، چاہے تو بری چیز دیکھ لو، چاہے کوئی اسلامی پوسٹ کو لائک کر دو یا کسی گندی چیز کو لائک کر دو، یہ تمہارے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر برائی اور ہر انسان کے گلے میں اس کی برائی اور اچھائی کو لگا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور کل قیامت کے روز ہم انسان کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے کھول دیں گے، وہ دیکھے گا کہ کتنے لائکس ہیں، کتنے کمنٹس ہیں، کتنا شیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، آئے میرے بندے آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے، آج تو اپنا نامہ اعمال دے کر کے اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ آئے میرے بندے یہ لے اپنا نامہ اعمال اور اپنا حساب کر لے۔ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کھول دے گا۔ آئے فیس بک چلانے والوں، جب تمہاری بک قیامت کے روز کھول دی جائے گی اور تمہارا چہرہ کیسا ہوگا، فیس کیسا ہوگا، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، بہت سے چہرے پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، اور وہ سوچ رہے ہوں گے آج ان کے ساتھ بہت زیادہ سخت معاملہ ہونے والا ہے، تو یہ موبائل کہیں ہمارے چہروں کو نہ بگاڑ دے، کہیں یہ موبائل اور یہ لائک اور یہ
سبسکرائبر ہماری آخرت کو برباد نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل نعمت بھی ہے اور یہ موبائل آزمائش بھی ہے، ہمیں ضرورت تک کے لیے استعمال کرنا ہے، جتنا کام چل جائے اتنا استعمال کرنا ہے۔ اس موبائل کو جنون نہیں بنانا ہے، اس موبائل کو شوق نہیں بنانا ہے، اس موبائل کو ہمیں اپنی عادت نہیں بنانا ہے۔ تو یہ موبائل اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، اس موبائل کے اندر فائدہ بھی ہے اور اس موبائل کے اندر نقصان بھی ہے، لیکن اس موبائل کے اندر فائدہ کم ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ نقصان زیادہ ہے اس موبائل کے اندر؟ جی ہاں، اس موبائل کے اندر نقصان زیادہ ہے اور فائدہ تھوڑا ہے۔ آج کے تقریر میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس موبائل کا نقصان کیا ہے، بس فائدہ کم ہے وہ نہیں بتاؤں گا، بتا دیا میں نے آپ کو کیا فائدہ ہے۔ اب جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں، کان کھول کر کے سن لینا، دلوں کو تھام کر کے۔ اس موبائل نے ہمارا کتنا نقصان کیا، خاص کر کے مسلمانوں کا کتنا نقصان کیا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس موبائل کا پہلا نقصان، یہ موبائل کتنا ہانی کارک ہے، ڈینجر ہے، سنو۔ اس موبائل نے جہاں ہماری بہت سی چیزوں کو برباد کیا، اس موبائل نے ہمارے اخلاص کو بھی برباد کر دیا۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے، یہ کون سی چڑیا کا نام ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، جسم کے اندر سب سے اہم چیز انسان کی روح ہوتی ہے۔ اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو اس جسم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جسم کے اندر سب سے اہم روح ہوتی ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اگر جسم کے اندر روح نہ ہو تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی بھی ایک روح ہوتی ہے اور وہ روح ہوتی ہے اخلاص، یعنی آدمی عمل عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ لیکن آج اس موبائل نے ہمارے اخلاص کو ختم کر دیا ہے، آج ہماری عبادت کی روح اخلاص کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، اس موبائل نے ہماری نیتوں کو برباد کر دیا، ہمارے اخلاص کو بگاڑ دیا، ہماری نیتوں کا جنازہ نکال دیا، اور ایسا جنازہ نکالا، ایسا جنازہ نکالا، ایسا جنازہ نکالا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آج ایک آدمی فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، فجر کی نماز میں اٹھا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد چہرہ ٹوپی لگائی، رات کے 4 بجے وہ تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے، اس نے مصلی بچھا دیا لیکن ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، مصلی کا ایک فوٹو لے کر کے اپنی فیس بک سٹوری پہ لگا دیا، اپنے سٹیٹس پہ لگا دیا، اور اپنے دوستوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے میں رات کے 4 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ آئے اللہ کے بندے، تو نماز تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہے، کیا ضرورت ہے کسی کو یہ دکھانے کی کہ تو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے؟ تہجد تو آدمی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تہجد کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، افضل الصلاة بعد الصلاة المفروضہ بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل۔ اللہ تعالیٰ کو جو نماز سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جو نماز سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ نماز ہے فرض نمازوں کے علاوہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز بہت زیادہ محبوب ہے۔ ابھی رات کے 12:45 بج رہے ہیں، آپ جلسہ سن کے گھر جانا، میرے بھائیوں گھر جا کر کے سونا جانا، اپنے گرم گرم بستروں کی آغوش میں نہ چلے جانا، کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لینا، 2 رکعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے اور یہ
موسم بھی سردی کا موسم ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے اشتا غنیمت العابدین, سردی کا موسم تو عبادت کرنے والوں کے لیے سب سے گولڈن موقع ہے, سب سے گولڈن چانس ہے, کیونکہ اس میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. جن کو روزہ رکھنا وہ دن کے اندر روزہ رکھے, پیاس بھی نہیں لگے گی, بھوک بھی کم لگتی ہے, اور رات میں تہجد کی نماز پڑھے. اور وہ آدمی کتنا بد نصیب ہے, کتنا بد نصیب ہے, کتنا بد نصیب ہے جو سردیوں کا موسم پانے کے بعد بھی رات میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے. میرے بھائیوں, تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرو. ہم دن بھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بندوں کی سنتا ہے, لیکن جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی اور زیادہ سنتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات کے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے, کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں معاف کر دوں, کون ہے جو مجھ سے بیٹا مانگے میں بیٹا دے دوں, کون ہے جو مجھ سے بیٹی مانگے میں بیٹی دے دوں. اوہ لوگوں, اللہ تعالیٰ تو تہجد کے وقت میں پکار رہا ہے, تم خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہو, اپنے گرم گرم کمبلوں میں آرام کی نیند لے رہے ہو. تو میرے بھائیو, تہجد کا معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے. کیا ضرورت ہے مصلی کا فوٹو کھینچنے کی اور یہ بتانے کی کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ یاد رکھو, آدمی نماز خالص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے, اور اگر آدمی دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی اوقات نہیں رکھتی ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی عمل دکھاوے کے ساتھ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی بھی اللہ کی نظر میں اوقات نہیں ہے. ابھی جب میں عربی کے اندر خطبہ پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک سورت پڑھی تھی, قرآن کے 30ویں پارے کی سورت ہے سورۃ الماعون. کیا کہا گیا اس سورت کے اندر؟ بچے کو یاد ہوگی, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. اور ویل ہے نمازیوں کے لیے. پھر اس کا ترجمہ غور سے سن لو. ویل کا مطلب ہوتا ہے جہنم. پھر سنو, ویل کا مطلب جہنم ہوتا ہے. فویل للمصلین, ویل ہے جہنم ہے نمازیوں کے لیے, یعنی نماز پڑھنے والا جہنم کے اندر جائے گا. آپ کہیں گے مولانا صاحب نماز پڑھنے والا جہنم کے اندر؟ ارے آدمی نماز پڑھتا ہی اس لیے وہ جنت کے اندر چلا جائے, نماز پڑھنے والا جہنم کے اندر کیسے جائے گا؟ جی ہاں, لابا کے لوگوں یاد رکھو, نماز پڑھنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا. لیکن کون سی نماز پڑھنے والا؟ اس کے فوراً بعد والی آیت میں بتا دیا گیا. کیا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ نمازی جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت پر نہیں, غفلت کے ساتھ. ظہر کی پڑھ لی تو عصر کی چھوڑ دی, عصر کی پڑھ لی تو مغرب کی چھوڑ دی, عشاء کی پڑھ لی فجر کی چھوڑ دی. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جمعے کی اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف اعلان کر رہا ہے الذین هم فی صلاتهم الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نماز میں غفلت برتتا ہے وہ فویل للمصلین, ایسے نمازی کے لیے جہنم ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اور ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. آئے واٹس ایپ پر, آئے انسٹاگرام پر نمازوں کی ریلز بنانے والے بے حیا ہو, آئے فیس بک پر ریلز بنا کر کے نمازوں کی اور اس کو شیئر کرنے والوں اور اس کو عام کرنے والوں, یاد رکھو تمہارے لیے جہنم تیار ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. اگر تمہارا مقصد دکھاوا ہے, اگر تمہارا مقصد ویوز
حاصل کرنا ہے, اگر تمہارا مقصد لائک حاصل کرنا ہے تو یاد رکھو دنیا میں تمہیں لائک تو مل جائیں گے, دنیا میں تمہیں کمنٹس تو مل جائیں گے, لیکن اللہ کی یہاں تمہارے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے, تمہارے لیے صرف اور صرف جہنم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا جو آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا ایسے شخص کے لیے جہنم ہے. تو میرے بھائیوں جو بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کتنے لوگ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے, فیس بک پر مل جائیں گے لائیو قرآن پڑھتے ہوئے. قرآن ایسی یہ قرآن ہے نا, اب یہ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں, اب پڑھ رہے ہیں قرآن کے اندر. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. کیوں بھائی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی لائیو آ کر کے؟ نہ تو آپ قاری ہیں نہ آپ ٹیچر ہیں, آپ کو تو قرآن بھی نہیں پتا ہے, آپ کو تو عین نکالنا بھی نہیں آتا ہے, آپ کو تو اخفا بھی نہیں معلوم ہے, آپ کو غنہ بھی نہیں معلوم ہے, آپ کو قلقلہ بھی نہیں معلوم ہے, آپ کو تو اشمام بھی نہیں معلوم ہے. کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی لائیو آ کر کے؟ کہیں گے مولانا صاحب تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے پڑھنے لگے اور ہم تھوڑے سے مشہور بھی ہو جائیں, لوگ ہمیں جاننے لگے. یاد رکھیے اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ وہ مشہور ہو جائے, اللہ کی یہاں اس کی کوئی بھی اوقات اور کوئی بھی اس کے عمل کی حیثیت نہیں. آپ قرآن پڑھیے, قرآن ثواب کا کام ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے دکھانے کے لیے نہیں. ارے قرآن تو اتنے ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جو آدمی قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں, اور اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف کی 10 نیکی, لام کی 10 نیکی اور میم کی 10 نیکی. اگر کوئی آدمی ذالک پڑھے 30 نیکی, زال کی 10 نیکی, لام کی 10 نیکی, کاف کی 10 نیکی. ارے قرآن پڑھنے کا ثواب تو اتنا زیادہ ہے, لیکن اگر کوئی دکھانے کے لیے قرآن پڑھتا ہے, یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے, 0/0. اللہ تعالیٰ اسے کچھ بھی بدلہ نہیں دے گا. آؤ ایک حدیث اور سناؤں, سورہ نسائی. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا, حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. بالکل حدیث پر غور کریے گا. اے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں لوگوں کے درمیان تھوڑا سا مشہور بھی ہو جاؤں. آپ نے اس کی نیت دیکھی کیا ہے؟ اس صحابی کی کیا نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا بھی حاصل کر لوں اور جب میں جہاد میں جاؤں تو میرا نام بھی ہو جائے کہ فلاں صاحب کتنے بہادر ہیں. اے اللہ کے نبی یہ میری 2 نیتیں ہیں, کیا مجھے کچھ ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا چھوٹا سا, کیا؟ آپ نے فرمایا لا شیء, کچھ نہیں تیرے لیے, نو نتھنگ, لا شیء, کچھ نہیں ہے تیرے لیے, کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی بولتے کم تھے لیکن معنی بہت ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو 6 ایسی چیزیں دی گئی جو کسی نبی کو نہیں دی گئی. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ جوامع الکلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے گئے. آئے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے اور میں لوگوں کے درمیان فیمس بھی ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا شیء, تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے تیرے لیے. لیکن اس آدمی نے دوسری مرتبہ پھر یہی سوال دہرایا,
اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا. آپ نے پھر فرمایا لا شیء، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس آدمی نے پھر تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا، اے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور لوگوں کے درمیان میرا نام روشن ہو جائے. اے اللہ کے نبی بتائے مجھے ثواب ملے گا کیا نہیں؟ اللہ کے نبی نے اب فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. یاد رکھو اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. اگر اس میں ملاوٹ آ جائے، ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرے گا جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، فیمس ہونے کی للک اور لپک نہ ہو. آج ہمارے یہاں سوشل ورک کرنے والے لوگ بہت ہیں. ابھی سردی کا موسم آ گیا ہے، کمبل بانٹے جائیں گے، بانٹ رہے ہوں گے روڈوں پر. غریب بیچارے لائن میں لگے ہیں، ایک کمبل دیا جائے گا ان کو. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کمبل تو ایک دیا جائے گا لیکن فوٹو کھینچنے والے کیمرہ مین 10 ہوں گے. کمبل ایک دیا جائے گا، ویڈیو بنانے والے 10 ہوں گے. ارے اللہ کے نیک بندے، اگر تجھے کسی کی مدد کرنا ہے تو چپ چاپ کر دو نا. دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فوٹو کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج 100 روپے کی چادر دے کر کے آج غریبوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ان کی آبروؤں کو بیچا جا رہا ہے. یاد رکھو اگر اس عمل کے اندر بھی دکھاوا آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل قبول نہیں. آج لوگ ہاسپٹل کے باہر کھانا کھلاتے ہیں، اس کی بھی ویڈیو بنائی جاتی ہے. چاول دیا جا رہا ہے، اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے. یاد رکھو اللہ کی یہاں اس کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں تب تو اللہ کی یہاں مقبول ہے. لیکن اگر دکھاوا آ گیا، شہرت اور فیمس ہونے کا جذبہ آ گیا اور آپ نے اگر یہ بھی سوچ لیا کہ میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں کھانا کھلا کر کے، تو اللہ کی یہاں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور اللہ کے نیک بندے، جنتی بندے وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو، اور وہ یہ چاہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلایا ہے. لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. ولا شکورا، اور ہم تم سے یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، تم ہمیں تھینک یو کہو. ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں. یہ ہوتے اللہ والے. اور اللہ کو ایسے لوگوں کی عبادت بہت پسند ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کا صدقہ بہت پسند ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی خیرات بہت پسند ہے. تو میرے بھائیوں، دینے کے اندر بھی دکھاوا نہ کرو، مدد کے اندر بھی دکھاوا نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے. اوہ مسلمانوں، میں کیا تمہارے بارے میں کہوں، کون کون سی چیزوں کا ذکر کروں. بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے. آج جب حاجی حج کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے، آج جب حاجی حج کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے تو مکہ جانے کے بعد وہ خانہ کعبہ کے ساتھ فوٹو لے رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے کھڑا ہوا ہے. آئے اللہ کے بندے،
تو خانہ کعبہ تو حج کرنے کے لیے گیا, عمرہ کرنے کے لیے گیا, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گیا, کیا ضرورت ہے فوٹو کھچانے کی, ویڈیو بنانے کی, ولاگز بنانے کی؟ یاد رکھو اگر آپ کے جانے کا مقصد ولاگ بنانا ہے تو آپ کو مبارک ہو, اللہ کی نظر میں آپ کے عمرے کی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک آدمی خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے, ایسے کر کے, کیسے ایسے کر کے کھڑا ہے, گویا کہ دعا کر رہا ہے, لیکن وہ دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ تو فوٹو کھچا رہا ہے. ایسا آدمی کیا ہے؟ جھوٹا ہے, مکار ہے, یہ ڈھونگی ہے. ارے وہ فوٹو کھچا رہا ہے, دعا تھوڑی مانگ. آج ہماری عبادتوں کے اندر بھی اخلاص نہیں. آج آدمی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے, ان کے اندر بھی آج اخلاص نہیں. میرے ایک دوست حج کمیٹی کے ممبر ہیں, مئو کے بنارس کے رہنے والے ہیں, مئو میں رہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا عادل ریاضی صاحب, پہلے جب حاجی حج کر کے لوٹتا تھا, جب وہ ہوائی جہاز سے اترتا تھا حج کرنے کے بعد, اس کے چہرے پہ نور ہوتا تھا, لیکن آج کے حاجی کے چہرے پہ نور بھی نہیں رہتا ہے. نہ جانے کیسے حج ہو رہے ہیں. آج آدمی حج کرنے جا رہا ہے کیسے؟ بہن کی جائیداد ہڑپ کی ہوئی ہے, بہن کا حصہ نہیں دیا, بھائی کی زمین ہڑپ کی ہوئی ہے, اور یہ حاجی صاحب حج کر کے آ گئے. اے ہے ہے, یاد رکھو اگر کسی بھائی کا حق دبایا ہے, نہ تو تمہاری نمازیں قبول ہوگی, نہ تمہارا عمرہ قبول ہوگا, اور نہ تمہارا حج قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ نمازیں تو معاف کر سکتا ہے, لیکن بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. مدینہ جا رہے ہیں, وہاں بھی ویڈیو بن رہی ہے. حج نہیں رہا, کانٹینٹ بن گیا ہے. عمرہ نہیں رہا, ریلز بن گئی ہے. آؤ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں, اور کیا شاندار حدیث ہے یہ. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ایسے لوگ آئیں گے جو حج کرنے تو جائیں گے لیکن حج نہیں کریں گے, ریلز بنائیں گے. اللہ کو معلوم تھا لوگ عمرہ کرنے جائیں گے, عمرہ نہیں کریں گے, ولاگز بنائیں گے. اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا, جو ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے, جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے, اور اگر یہ ہوتا تو کیسا ہوتا اللہ یہ بھی جانتا ہے. اللہ کو تو سب معلوم تھا, اللہ کو معلوم تھا لوگ ویڈیو بنائیں گے, ریلز بنائیں گے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ایک دعا نکلوائی, اور وہ دعا کیا تھی ذرا غور کرو. ہمارے نبی جب حج کر کے فارغ ہوتے, اللہ کے نبی نے جب حج کر لیا, حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا؟ آئے لوگوں ذرا اس دعا پر غور کرو. آئے ولاگز بنانے والوں, آئے ریلز بنانے والوں, ذرا نبی کی دعا دیکھو. اللہ کے نبی نے جب حج کر لیا, آپ نے یہ دعا فرمائی, اللہم حجت لا ریا فیہا ولا سمعہ. آئے اللہ یہ جو میں نے حج کیا ہے یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے. آئے اللہ اس حج کے اندر دکھاوا نہیں ہے, اس حج کے اندر ریاکاری نہیں ہے, اس حج کے اندر شہرت نہیں ہے. آئے اللہ یہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے. یہ ہمارے نبی کا حال ہے. آئے مسلمانوں, تم تو اسی نبی کے ماننے والے ہو, تم نے اسی نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے, تمہیں اس نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے, لیکن تم اس نبی کے راستے سے کیوں ہٹ گئے؟ ارے نبی نے تو عبادات میں خلوص کا حکم دیا ہے, تمہارے دلوں کے اندر ریا کیسے آ گئی, دکھاوا کیسے آ گیا, نمود کیسے آ گئی؟ نہیں, ایک مسلمان کے اندر سے اگر اخلاص ختم ہو جائے, اخلاص عبادت سے اخلاص چلا جائے, عبادت مردہ ہو جاتی ہے, عبادت مر جاتی ہے. تو مسلمانوں اس موبائل نے ہمارا نقصان یہ کیا ہے, ہمارا نقصان اس موبائل نے یہ کیا ہے مسلمانوں کا, اس نے ہماری عبادتوں کے اندر سے اخلاص کا جنازہ نکال دیا, اخلاص ختم کر دیا ہے. دکھاوا, مولوی صاحب بھی دکھاوا, عوام بھی دکھاوا, نمازی بھی دکھاوا, روزے دار بھی دکھاوا, زکاتی حاجی سب دکھاوا کر رہے ہیں. دین نہیں رہا, عبادت نہیں رہی, بلکہ عبادت کانٹینٹ بن چکی ہے آج کے وقت میں. میں نے ایک جگہ تقریر کی, خطبہ دیا جمعے کا, تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا صاحب آپ کے خطبے کے اندر کانٹینٹ بہت اچھا ہے. میں نے کہا یہ کانٹینٹ کیا ہے بھائی؟
بھئی میرے خطبے کے اندر حدیث تھی یہ تو مجھے پتا ہے، میرے خطبے کے اندر قرآن کی آیتیں تھی یہ تو مجھے پتا ہے، اسلاف کے اقوال تھے یہ تو پتا ہے، یہ کانٹینٹ کیا ہے؟ آج تقریر نہیں رہی، تقریر کیا ہو گئی ہے؟ کانٹینٹ ہو گئی ہے۔ وائرل ہیش ٹیگ فلانا ہیش ٹیگ ڈمکا، سب کچھ اس موبائل نے عام کر دیا ہے۔ بہرحال ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی اخوف علیکم، مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے اوپر شرک کا ہے۔ اور کون سا شرک؟ الشرک الاصغر، چھوٹے شرک کا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ شرک کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریاء، دکھاوا، اور مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے دکھاوے کا۔ مسلمانوں کہیں تمہارے اندر یہ دکھاوا نہ آ جائے، اور یاد رکھو دکھاوا آ گیا تو جہنم تیار ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اس میں ایک کون ہوگا؟ ایک وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، دوسرا وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہوگا، اور تیسرا وہ ہوگا جو عالم دین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شہید کو بلائے گا، یہاں پر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ وہ جواب دے گا آئے میرے رب میں تیرے راستے میں شہید ہوا، میں نے شہادت کا درجہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جہاد میں شریک تو ہوا تھا لیکن اس لیے تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تیری تعریفیں کریں، تجھے لوگوں سے تعریفیں تو مل گئی، اب ہمارے یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آئے فرشتوں لے جاؤ، اس کو جہنم میں ڈال دو، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی کو بلائے گا، یہاں آؤ، کیا کر کے آئے؟ وہ جواب دے گا آئے اللہ تیرے راستے میں بہت زیادہ صدقہ کیا تھا، بہت زیادہ خرچ کیا تھا، بہت زیادہ تیرے راستے میں دیا تھا، آئے اللہ تیرے راستے میں بہت خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہے گا اللہ میں نے مدرسے میں دیا تھا، لابا میں جلسہ تھا میں نے جلسے کے اندر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دیا تو تھا لیکن اس لیے تاکہ لوگ تیری تعریفیں کریں۔ آئے ہائے دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، تو نے تعریف اور شہرت اور ریاکاری کے لیے کیا تھا، تجھے دنیا کے اندر وہ تو مل گیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ فرشتوں اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو، اور اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آپ کی شیرشاہ وادی برادری کے اندر صدقہ دینے کا، دان دینے کا بہت شوق ہے۔ مجھ سے پہلے بنگالی خطیب آپ سے چندہ ہی لے رہے تھے، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے آپ کی شیرشاہ وادی قوم میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ پنڈال میں موجود ہوتے ہیں اور بنگالی بوکتا کہتا ہے چندہ دو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، وہ محفل میں موجود ہے لیکن دیتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ میرا نام لیا جائے، مجھے بلایا جائے، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اور جب تک نام نہیں لیا جائے گا وہ چندہ نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے اگر یہ نیت ہے کہ جب تک میرا نام نہ بلایا جائے تب تک میں نہیں دوں گا، یہ نیت آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے اندر اگر شہرت اور دکھاوا آ گیا ہے، یاد رکھیے آپ 5,000 کیا 50 کروڑ بھی دے دیں تب بھی اللہ کی نظر میں اس کی اوقات مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دو۔ کوئی ہمیں بلائے، ہمارا نام لے، ہم تب دیں گے؟ نہیں، یہ اخلاص نہیں۔ ہاں اگر کوئی اپنے طور پہ بلا رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے دل میں ہے مجھے بلایا جائے، میرا نام لیا جائے،
اور جب تک خطیب کہے نہیں او ہمارے بھائی عبد الرحمن یہاں آئیے تب تک ہم نہیں دیں گے، تو یاد رکھیے پھر آپ دے تو دیں لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ دینا ہے تو اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہر چیز میں اخلاص ہو۔ اور یاد رکھو نیکی کرنا بڑی بات نہیں، یہ جملہ لے کر کے جاؤ، شاید یہ جملہ آج سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے لیکن نیکی کو بچا کر کے رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا بڑی بات نہیں بلکہ پیسے کو بچا کر کے رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ انگریزی کے اندر ایک کہاوت ہے، آپ پینی سیو جس پینی ارن، ایک روپیہ بچانا ہی ایک روپیہ کمانا ہے۔ تو عبادت کرنا جتنا اہم ہے اپنی عبادتوں کو بچا کر کے رکھنا یہ اتنا زیادہ اہم ہے۔ اور یہ عبادتیں کب بچیں گی؟ جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا۔ میرے بھائیوں اخلاص پیدا کرو، اس موبائل کے ذریعے اپنے اخلاص کو برباد نہ کرو، اپنی عبادتوں کو تباہ نہ کرو، اپنے ایمان عقیدے کا اور اپنے عمل کا جنازہ نہ نکالو، اور اس موبائل کا استعمال ضرورت کی حد تک کرو۔ اس موبائل سے اپنی نمازوں کو، اپنی دینداری کو شیئر نہ کرو۔ اس نماز سے میرے بھائیوں اس موبائل کو ضرورت تک محدود رکھو، اس موبائل کو نشہ نہ بناؤ۔ تو اس موبائل سے ہمارا پہلا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس موبائل نے ریاکار بنا دیا۔ اس موبائل نے ریاکار بنا دیا ہے۔ اس موبائل سے ہمارا دوسرا نقصان، دوسری ہانی یہ بھی سنو میرے بھائیوں، اس موبائل نے ہمیں ریاکار بنا دیا، واضح ہو گیا ہے۔ اب آؤ میں اس موبائل کے دوسرے نقصان کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ چلو اور دیکھو، ہم سب اپنے ہاتھوں میں موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ اس موبائل کا دوسرا نقصان یہ، اس موبائل نے ہمیں فضول خرچ بنا دیا ہے۔ فضول خرچی موبائل ہے، فون آ رہا ہے، بات ہو رہی ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، لیکن نیا موبائل لانچ ہوا، اب اس نئے موبائل کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ جب اس موبائل سے سارا کام ہو رہا ہے تب دوسرا موبائل خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب 50,000 کے موبائل سے کام چل رہا ہے تو 1.5 لاکھ کا آئی فون لینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں مولانا صاحب، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے دوستوں کے پاس 1.5 لاکھ کا موبائل ہے اور میں 50,000 کا چلاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ دوست کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں اس کی فکر نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے ہمیں اس کی فکر کرنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کہتے رہیں گے، لوگوں کا کام تو کہنا ہی کہنا ہے، لیکن آپ کا کام ہے اپنے پیسے کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج اس موبائل کے ذریعے ذرا دیکھیے تو صحیح کتنی زیادہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ موبائل کے ذریعے فضول خرچی، نیا موبائل، ہر 3 مہینے میں ایک اور موبائل، انٹرنیٹ یوز ہو رہا ہے، انٹرنیٹ۔ اور اگر کسی کا 2 GB نیٹ آتا ہے، 2 GB نیٹ آتا ہے، اور اگر اس کا 1 GB خرچ ہوا ہے اور 1 GB باقی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بہت بڑی دولت لوٹی جا رہی ہے۔ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ فالتو میں آدمی موبائل پہ لگا ہے، فضول خرچی۔ ارے اور یاد رکھو، فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، ہر وہ چیز جس میں فضول خرچی ہو جائز نہیں ہے۔ ارے ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ وضو کے اندر بھی فضول خرچی کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ وضو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابی زیادہ پانی وضو کے اندر استعمال کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے سعد، کیا وضو کے اندر بھی تمہیں زیادہ، آئے سعد وضو کے اندر فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت سعد کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا وضو کے اندر زیادہ پانی بہانا بھی فضول خرچی ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، نعم، ہاں
وضو کے اندر بھی زیادہ پانی بہانا فضول خرچی ہے. وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ اگر تو کسی جاری نہر کے کنارے بھی بیٹھ کے وضو کرے تب بھی فضول پانی زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں ہمارا دین وہ دین ہے جو وضو کے اندر بھی زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اندازہ لگاؤ وہ دین، وہ اسلام، وہ شریعت، وہ مذہب، وہ راستہ، وہ طریقہ ہمیں موبائل کے اندر فضول خرچی کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ آپ لوگ کھڑے کیوں ہو گئے بھائی؟ بیٹھ، یہ 5 منٹ کا معاملہ ہے، آپ لوگ 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے. موبائل چلاتے میں 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے. جو 30 سیکنڈ کی ریلز آتی ہے نا، آدمی 30 سیکنڈ دیکھتے دیکھتے 2 گھنٹے دیکھ لیتا ہے. اور مولوی صاحب کو آدمی آدھا گھنٹہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے. یہ المیہ ہے ہمارے یہاں کا. تو اس موبائل نے کیا کیا؟ اس موبائل نے فضول خرچ، جو دیکھو فضول خرچی. ہر آدمی موبائل کے ذریعے فضول خرچی کا شکار ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، موبائل کا استعمال کرو لیکن موبائل کے ذریعے فضول خرچی نہ کرو. اور اس موبائل نے کیا کیا؟ اتنا فضول خرچ بنایا کہ جو چیزیں واجب ہے، جو چیزیں فرض ہیں، وہ ہم نے چھوڑ دی. ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن موبائل کی خدمت تو کر رہے ہیں، موبائل کا ریچارج تو کروا رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی دوا لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تمہارے ماں باپ میں سے جب دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اپنے ماں سے اچھے طریقے سے، اپنے والدین سے اچھے طریقے سے بات کرو، ان کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. عندک الکبر، تیرے پاس جب بوڑھے ہو جائے تو اولاد کی ذمہ داری وہ ماں باپ کو اپنے پاس رکھے، اپنے ماں باپ کو کھلائے پلائے، ان کی دوا کی ذمہ داری اٹھائے. لیکن آج آدمی مہنگے سے مہنگا موبائل تو لے آتا ہے اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، لیکن اپنے ماں باپ کی دوا لے کر کے نہیں آتا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ بھی فضول خرچی ہے. آدمی فضول خرچ بن گیا ہے. زکوٰۃ دینا واجب ہے لیکن آدمی نہیں دے رہا ہے. وہ 1.5 لاکھ کا موبائل تو لے آئے گا لیکن اس کے مال میں جو زکوٰۃ نکل رہی ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. حج کرنا واجب ہے، آج آدمی حج نہیں کر رہا ہے. موبائل لائے گا مہنگے سے مہنگا لیکن حج نہیں کر رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے. بہرحال تو موبائل نے فضول خرچی کے راستے کھول دیے ہیں، لہٰذا ہمیں فضول خرچ نہیں بننا ہے. موبائل کا استعمال ضرورت کی حد تک کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، اور اس موبائل نے ہمارا کیا نقصان کیا؟ اس موبائل نے ہماری نماز کی خشوع اور خضوع کو برباد کر دیا. مولانا عادل صاحب مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، نیت باندھ لی، امام صاحب نماز پڑھا رہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام صاحب نماز پڑھا رہے اور نماز میں سورہ مریم پڑھ رہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. امام صاحب قرأت کر رہے ہیں، پوری مسجد میں سناٹا، خاموشی ہے، حساس ماحول ہے، لوگوں کو نماز میں مزہ آ رہا ہے، لیکن موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے. رنگ ٹون ہوئی، امام صاحب کی نماز میں بھی خلل، اور جس کا موبائل بجا اس کی بھی نماز میں خلل.
اب اس کا من نماز میں نہیں لگ رہا ہے، وہ بس یہی سوچ رہا ہے کس کا فون آیا ہوگا، کس کا ہوگا، کیا بات کرنا ہوگی، پوری نماز خراب، ذہن بھٹک گیا، نماز کا سکون چلا گیا، نماز کا قرار چلا گیا۔ آج اس موبائل نے ہمارے نمازوں کے سکون کو بھی چھین لیا، ہماری نمازوں کے قرار کو بھی چھین لیا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمیں صرف نماز ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ خوشی اور خضوع کے ساتھ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آئے مسلمانوں، جب مسجد کے اندر آ جاؤ اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیا کرو۔ میں آپ سے یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوئچ آف کر لیا کرو، وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ سوئچ آف کر ہی نہیں سکتے ہیں آج موبائل ہمارا غلام تھا پہلے، لیکن آج ہم موبائل کے غلام ہو گئے ہیں۔ کوئی نمازی بھی آج مجال نہیں ہے مسجد میں آئے وہ سائلنٹ تو کر لے گا، لیکن آج کوئی سوئچ آف ہرگز نہیں کرے گا۔ موبائل نے ہمیں ایسا غلام بنا دیا ہے اپنا۔ جب مسجد میں آؤ تو کم سے کم اپنے موبائل کو سائلنٹ، سوئچ آف تو تم کر ہی نہیں سکتے ہو، سائلنٹ تو کر لیا کرو۔ آج موبائل نے ہماری عبادتوں کو کیسے ختم کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث یاد رکھو، من سبح للہ 33، جو فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، ٹوٹل 99، اور اخیر میں یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن آج آدمی سلام پھیرتا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، دوسرا سلام بعد میں پھرتا ہے، موبائل پہلے نکل آتا ہے۔ کیا ہوا؟ ختم، آدمی کو شوق ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ آج آدمی سلام پھرنے کے بعد موبائل میں لگ جاتا ہے، لیکن اس کو آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج اس موبائل نے ذکر کو چھین لیا ہے۔ اور یاد رکھو اگر ذکر ختم ہو گیا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیاں تنگ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر کو چھوڑ دے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزیوں کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کے رزق کے اندر تنگی ڈال دیں گے۔ تو اس موبائل نے کیا کیا؟ ہماری عبادت جو ہے خشوع اور خضوع ختم کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، اپنی عبادتوں کے خشوع اور خضوع کو برقرار رکھو۔ مسجد کے اندر تو موبائل کا استعمال نہ کرو، کم سے کم یاد رکھو موبائل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم موبائل کے کنٹرول میں ہیں۔ آج جب آپ مسجد کے اندر اپنا موبائل کھولتے ہیں، جب آپ انٹرنیٹ کھولتے ہیں، جب آپ کوئی ایپ چلاتے ہیں تو ایپ بعد میں کھلتا ہے، پہلے ایڈ آتا ہے، اور ایڈ کے اندر کیا آ جائے آپ کو نہیں پتا ہے۔ آج مسجد کے اندر ننگی لڑکی کا فوٹو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جب موبائل کھولتے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے کم سے کم مسجد کے اندر تو موبائل کا استعمال کم کرو۔ آج جب آپ یوٹیوب کھولیں اور امام حرم کا قرآن سننا چاہیں، آپ جب ان کے قرآن پر کلک کریں گے، ان کی ویڈیو پر، قرآن کی ویڈیو بعد میں کھلے گی، ننگی لڑکی کا فوٹو پہلے آ جائے گا۔ آج آپ یوٹیوب چلائیں، وہاں آپ کے سامنے کیا آ جائے نہیں پتا۔ آپ فیس بک چلائیں، آپ کے سامنے کون سی ویڈیو آ جائے نہیں پتا۔ تو کم سے کم مسجد کے اندر تو اپنے موبائل کو بند رکھیں، مسجد کے اندر موبائل کا استعمال نہ کریں۔ لیکن آج افسوس سے کہوں گا، آج مسجد میں گانے بھی بج رہے ہیں، آج مسجد میں لوگ گندی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دوسروں سے شکوہ نہیں
نہیں ہے, ہمیں تم سے شکایت ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. آج جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمانوں, یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے. آج اس موبائل کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دو, موبائل کو مشین رہنے دو, موبائل کو مشین رہنے دو. موبائل کو اپنی ضرورت تک محدود رکھو, موبائل کو اپنا غلام بناؤ, موبائل کے غلام نہ بنو. موبائل ہماری سہولت ہے, موبائل کو سہولت رہنے دو, موبائل کو عادت نہ بناؤ. موبائل نکلا تھا ہم رشتہ داروں سے قریب ہو جائیں, لیکن آج اس موبائل نے ہمیں رشتہ داروں سے دور کر دیا ہے. آدمی فلائٹ میں بیٹھا ہے, بیوی شوہر ساتھ میں, بیوی اپنا فون چلا رہی ہے, شوہر اپنا چلا رہا ہے. ہوائی جہاز کا سفر کتنا اچھا ہوتا ہے میاں بیوی کے لیے, لیکن بیوی اپنا فون چلا رہی ہے, یہ اپنا چلا رہا ہے. آج دوست بیٹھے, ہر دوست اپنا فون, ہم اپنوں کے ساتھ بھی رہ کر کے دور ہیں. یہ موبائل ہمیں آیا تھا, ہم شاید اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائیں, لیکن آج اس موبائل نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے. مسجد کے اندر موبائل چلانے سے بچو. موبائل کے اندر موبائل میں اتنے دیوانے نہ ہو جاؤ, تمہاری زندگی موبائل میں ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے, اپنے پیسے کی حفاظت کرو. یہ مسجد ہے, مسجد محتاج ہے آپ کے پیسے کی. اور میں اگر اپنا جملہ الٹا کر دوں تو شاید صحیح ہوگا کہ آپ کا پیسہ محتاج ہے مسجد کے لیے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, آپ نہیں دیں گے وہ تب بھی بنے گی, آپ دے دیں گے تب بھی بنے گی. آپ کا پیسہ محتاج ہے, اس کو اچھی جگہ خرچ کیا جائے. اور یاد رکھو اگر پیسہ ہے تو صحیح جگہ خرچ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو, 5 چیزوں کو غنیمت جانو. ایک چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ, اے لوگوں فقیری آنے سے پہلے دولت کی قدر کر لو. کب کون ارب پتی روڈ پر آ جائے نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, کب آپ کا یہ مال چھن جائے آپ نہیں جانتے ہیں. میری نگاہوں نے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے کرتے پر کبھی شکن نہیں پڑتی تھی, آج وہ روڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں. کبھی جن کے کپڑے پر داغ نہیں ہوتا تھا آج ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. کل تک جن کا کھانا بغیر مرغ مسلم نہیں ہوتا تھا آج وہ 2 روٹی کے محتاج ہیں. آئے مسلمانوں, اللہ نے تمہیں پیسہ دیا, اس پیسے کی قدر کرو. اور یاد رکھو قیامت کے روز آپ سے اس پیسے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرما دیا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4. کل قیامت کے روز جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے کوئی بھی قیامت کے میدان میں اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکتا ہے. عن عمری فیما افناہ, عمر کے بارے میں سوال. وعن شبابی فیما ابلاہ, جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. وعن مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ, مال کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں سے کمایا, چوری کر کے, ڈھاکہ ڈال کے, لون لے کر, بیاج لے کر, جوا کھیل کے, کہاں سے کمایا. میرے مسلمانوں یاد رکھو ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری شریعت نے ہمیں حلال کمانے کا حکم دیا ہے. جو آ جائے جیسا آ جائے میرے بھائیوں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہمیں فرق کرنا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے, ہم حلال کے پابند ہیں. ایک مسلمان حرام کھانا تو دور کی بات ہے, حرام دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا آج مسلمان حرام کھا رہا ہے, دھڑلے سے کھا رہا ہے, آج مسلمان جوا بھی کھیل رہا ہے, سب کر رہا ہے مسلمان. آج ایک صاحب مجھے ملے, میرے ملنے والے تھے, ان کے پاس اولا اسکوٹی ہے. اولا جانتے ہیں نا آپ لوگ, اولا اسکوٹی. میں نے کہا کتنے کی خریدی آپ نے؟ کہا 1,48,000 کی. 1,48,000 کی. میں نے کہا کیسے خریدی؟
کہا قسطوں میں. میں نے کہا اور اگر ایک بار میں آپ لے لیتے تو؟ کہا تو 1,18,000 کی. اگر میں کیش لیتا تو 1,18,000 کی. قسط میں لی ہے 1,38,000 کی. کتنا روپیہ بڑھ گیا؟ کتنا روپیہ بڑھ گیا؟ 1,18,000 1,38,000. کتنا بڑھ گیا؟ 20,000. میں نے کہا لیکن یاد رکھیے یہ حرام ہے کیونکہ آپ نے سود پر لی، آپ بیاج دے رہے ہیں. کہا تو کر بھی کیا سکتے ہیں بھائی، کر کیا سکتے ہیں، اتنا پیسہ نہیں. میں نے کہا تو نہیں لیتے آپ؟ پیسہ نہیں ہے تو مت لو. ہماری شریعت کہتی ہے اگر پیسہ نہیں ہے تو مت لو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ. آپ 50,000 کی کوئی لے سکتے تھے، 60,000 70,000 کی نہیں. لیکن آج مسلمان حرام کھانے کا عادی بن گیا ہے. اور یاد رکھو حرام کھانے والا جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جس غذی بالحرام، جس آدمی کی غذا حرام رہی ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے. آئے حرام کھانے والوں، آئے سود کھانے والوں، آئے بیاج کھانے والوں، لون دینے والوں، یاد رکھو جنت میں جانا دور کی بات ہے، تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہو. آئے لون پر، سود پر موبائل لینے والوں، EMI پر موبائل لینے والوں اور اصل قیمت سے زیادہ دینے والوں، یاد رکھو یہ بھی حرام ہے. نہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گا، نہ تمہارے خریدنے کے اندر برکت دے گا، اور نہ اس کے بیچنے کے اندر برکت دے گا. آج مسلمان موبائل پر جوا کھیل رہا ہے، کیرم کھیل رہا ہے. کیرم کے اندر پیسہ بھی لگا رہا ہے. آن لائن تو سب آن لائن ہے نا. IPL کی ٹیم بناؤ، ٹیم کھلاؤ، اپنی ٹیم کھلاؤ اور کروڑوں روپے جیتو. کون کہتا ہے ایسا؟ کون کہتا ہے؟ آپ سب سمجھ رہے ہیں کون کہتا ہے. آج لوگ ٹیم بنا رہے ہیں، موبائل پر بیٹنگ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو ہماری شریعت کے اندر جوئے کی گنجائش نہیں ہے. جوا کیا ہے؟ ایک چیز شرط، اگر یہ ہوا تو میں اتنے دوں گا اور نہیں ہوا تو تو اتنے دینا، یہی تو شرط ہے، یہی جوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو شراب، جوا اور یہ پاسے اور یہ بت ناپاک کے شیطان کا کام سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے 2200 نمبر 60 پر، من لعب بالنردشیر، جو شخص نردشیر کھیلے. نردشیر کیا ہے؟ ایران کے اندر ایک گیم تھا نردشیر، ایک کھیل تھا. اس کے اندر پاسے بنائے جاتے تھے اور کچھ رنگ برنگی گوٹیاں ہوتی تھی. اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ لوڈو ہوتا تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا. لوڈو، ایران کے اندر لوڈو کھیلا جاتا تھا. ایران سے یہ گیم آہستہ آہستہ سعودی عرب پہنچ گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا من لعب بالنردشیر، جو آدمی نردشیر کھیلتا ہے، آگے کا جملہ سنو، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ. اگر کوئی آدمی لوڈو کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نردشیر کھیلتا ہے، گویا کہ وہ اپنا ہاتھ سور کے خون اور گوشت میں سان رہا ہے. سور کے خون اور گوشت اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہا ہے. سور کا خون اور گوشت، اس جوئے کی تشبیہ اللہ کے نبی نے اس سے دی ہے. اب کیا بتائے، ماننے والا ایک حدیث کو بھی مان لے گا اور نہیں ماننے والا آپ کتنا کچھ بھی کہتے رہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا، مسلمانوں حرام سے بچو، حلال کی طرف آؤ. اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرو، اپنے پیسوں کو لگاؤ مسجد میں، اپنے پیسوں کو مدرسوں میں لگاؤ، اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرو.
اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمارے پیسوں کا استعمال غلط جگہ کروا دیا. اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمارے خشوع خضوع کو بیکار کر دیا، ہمارے اخلاص کے اندر کمی پیدا کر دی. اور اس موبائل نے کیا کیا؟ ممکن ہے آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم. 1:30 بجنے میں. ہاں، اس موبائل سے نقصان کیا ہوا؟ اس موبائل نے ہمیں جاسوس بنا دیا. کیا بنا دیا بھائی؟ جاسوس. کیسے بنایا؟ دیکھو، آپ مولانا عادل ریاضی صاحب کے کمرے کے اندر آئے اور عادل ریاضی صاحب کمرے کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کا موبائل کھلا ہوا ہے، لاک نہیں لگا، انلاکڈ ہے. آپ سب سے پہلے عادل صاحب کا موبائل اٹھائیں گے، لاکڈ ہے، اب اس کو چیک کریں گے کس کا فوٹو ہے، واٹس ایپ پہ کس سے بات کرتے ہیں. آپ یوٹیوب کی ہسٹری چیک کریں گے، مولانا عادل ریاضی صاحب نے کیا کیا دیکھا ہے. میرے بھائیو، یہی جاسوسی ہے. اس موبائل نے جاسوس بنا دیا ہے. اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جاسوسی کرنے سے منع فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، تو میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا ولا تجسسوا، اے ایمان والو جاسوسی نہ کرو. اور اسی آیت کی بنیاد پر علماء کا یہ فتویٰ ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کی جاسوسی کرے. یہاں تک کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کی جاسوسی کرے، بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی جاسوسی کرے. ہاں، اس کے الگ ضابطے قاعدے. والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جاسوسی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر منع فرمایا، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. لیکن آج ہر آدمی جاسوسی کر رہا ہے. موبائل ہیک ہو رہے ہیں لوگوں کے، جاسوسی ہو رہی ہے. حرام ہے. ہماری شریعت نے ایک مسلمان کی عزت پر، ایک مسلمان کی رازداری کی حفاظت پر زور دیا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کی جاسوسی کرے، کسی کا موبائل چیک کرے. ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی کا فون آپ کے پاس آیا، بات کال آئی، اور آپ نے اس کی کال اسپیکر پر ڈال دی تاکہ اور لوگ سنیں. آپ کے آس پاس کچھ لوگ ہیں، آپ نے اسپیکر پر ڈال دیا تاکہ لوگ سنیں. حرام ہے. یاد رکھیے، کسی کی فون کال اس کی اجازت کے بغیر اسپیکر پر نہیں ڈال سکتے ہیں، نہیں سنا سکتے ہیں. ہاں، اس کو بتا دیں یا اس سے اجازت لے لیں کہ میں آپ کی کال اسپیکر پر ڈال رہا ہوں، مجھے اجازت ہے. اگر وہ اجازت دے دے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ڈال سکتے. یاد رکھو، کسی کی کال بغیر اجازت ریکارڈ کرنا جائز نہیں ہے. کسی کی کال بغیر اجازت ریکارڈ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو ریکارڈ کرنا ہے تو آپ پوچھ لیں اس سے، کیا میں آپ کی کال ریکارڈ کر سکتا ہوں؟ اگر وہ کہہ دے کر سکتے ہیں تب تو آپ کریے، ورنہ کسی کی کال ریکارڈ بغیر اجازت نہیں کرنی چاہیے. ہماری شریعت نے زور دیا ہے، راز کا خیال رکھا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، غلطی سے بیوی کا فوٹو لگ جاتا ہے اسٹیٹس پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر. آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کا اسکرین شاٹ دیتا ہے. کچھ اسکرین شاٹ ہے نا، جی درست نہیں ہے. اگر غلطی ہوئی کسی سے، فون کر کے بول دو کیا غلطی سے آپ کی بیوی کا فوٹو لگا، اس کو ہٹا دو. اور یاد رکھو، جو کسی مسلمان کی عزت پر پردہ ڈالے گا، من ستر مومنن، جو کسی مومن کی عیب کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. آئے لوگوں، اگر یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھپائے، تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے، تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. اور ایک بات بتاؤں موبائل کے حوالے سے، شاید آپ نے آج سے پہلے تو نہیں سنی ہوگی.
سنو غور سے، نوجوان لڑکے سنیں، آپ نے کسی کا موبائل لیا بغیر اجازت، وہ ہے نہیں، آپ چیک کرنے لگے، ہے نا، اور وہ آیا، اس نے مارا آپ کو، غصے میں تھپڑ مار دیا، آپ کی آنکھ بھی اگر پھوٹ گئی تو جس سے آنکھ پھوٹی ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو جس نے آنکھ پھوڑی اس پہ گناہ نہیں، کیونکہ اس شخص نے کام ہی اتنا خراب کیا۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے، انسان کی پرائیویسی پر بہت زور دیا ہے۔ تو اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمیں جاسوس بنا دیا۔ آئیے آخری بات، یہ بات اور رہ گئی، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں، صبح ہو جائے کل پھر کرتے رہے، باتیں بہت ہیں، سننے والے نہیں، سننے والے نہیں، پہلے سننے والے تھے، باتیں نہیں ہوتی تھی، علماء نہیں ہوتے تھے، آنے جانے کے رابطے، آنے جانے کے سادن نہیں ہوتے تھے، آج سب کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ سننے والے کان نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے تڑپنے والے دل نہیں ہیں۔ آج سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو صلاح الدین ایوبی جیسا ایمان نہیں ہے، خالد بن ولید جیسا جذبہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ابو ہریرہ جیسا شوق نہیں ہے۔ کاش یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میلے بند کر دو، کسی نے تو کہا کہ جلسے بند کر دو، میں کہتا ہوں اپنے دلوں کو سدھار لو، اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، سب صحیح ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا۔ بہرحال تو اس موبائل نے اور کیا نقصان کیا؟ بس 2 منٹ کے اندر بات ختم، پھر آپ اپنے گھر جائیں، میں اپنے رستے جاتا ہوں۔ تیار ہو سننے کے لیے؟ دل تھام کے سننا، یہ آئٹم بم ہے آپ کے لیے۔ اس موبائل نے کیا نقصان کیا؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلے اس موبائل نے اخلاص، اس کے بعد فضول خرچی، خشوع خضوع، جاسوسی، 4۔ 5واں نقصان، موبائل کے 5 نقصان بتانا چاہتا ہوں۔ 5واں نقصان، اس موبائل نے بے حیا بنا دیا۔ جی ہاں، آج باپ کہتا ہے میری بیٹی کمرے کے اندر اکیلی ہے، کیا کہتا ہے؟ میری بیٹی کمرے کے اندر اکیلی ہے، او باپ افسوس تف ہے تجھ پر، تیری بیٹی کمرے کے اندر اکیلی نہیں ہے، وہ تنہا تو ہو سکتی ہے لیکن وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں وہ کمرے کے اندر شاریرک طور پر نہیں ہے لیکن موبائل کے ذریعے موجود ہے۔ آج یہ حالات ہے، آج اس موبائل کے ذریعے بے حیائی پھیل رہی ہے، آج اس موبائل کے ذریعے مسلمان لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو رہی ہیں، اور اگر ایک جملہ کہہ تو غلط نہیں ہوگا، آج اس موبائل کے ذریعے آج ایک میسیج، ایک مس کال ایک لڑکی کو زنا کے بستر پہ پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائیو موبائل کا یہ حال ہے، آج اس موبائل نے بے حیا بنا دیا ہے۔ آج مسلمان گھرانے کی لڑکیاں اپنا فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ پر ڈال رہی ہے، اپنی ویڈیو بنا کر انسٹاگرام پر ڈال رہی ہے۔ ارے جو مسلمان عورت جس کے پردے کی تعریف اور جس کے پردے کی شہادت امریکہ اور لندن کی عورتیں دیا کرتی تھی، آج اس مسلمان عورت نے اپنی حیا اتار دی ہے، آج اپنا پردہ اتار دیا ہے، آج بے پردہ ہو کر کے وہ انٹرنیٹ پر اور انسٹاگرام پر آ کر کے ریلز بنا رہی ہے۔ کہاں گئے ایسے باپ، کہاں گئے ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کی ان گندی حرکتوں کو دیکھ کر کے خاموش ہے؟ میرے بھائیوں دیوس نہ بنو، بڑوے نہ بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیوس جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ جس کی بیوی بے حیائی کر رہی ہو، جس کی بیٹی بے حیائی کر رہی ہو اور وہ اس کو منع نہ کرے، وہ دیوس ہے۔ دیوس اردو میں کیا کہیں گے؟ بڑوا۔ گالی نہیں ہے یہ، آپ گالی سمجھتے ہوں گے، جیسے حرامی کہنا یہ گالی نہیں، حرامی مطلب جو حرام کا کھانے والا ہو، ایسی بڑوا یہ گالی نہیں ہے۔ بڑوے کا مطلب جس کی بیوی اور بیٹی اور بہن بے حیا ہو رہی ہو اور اس کو فرق نہ پڑتا ہو، ایسا آدمی بڑوا ہے، دیوس ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے 5 سال کی بچیوں، مجھے ایک صاحب نے بتایا
کہ ایک 12 سال کا لڑکا زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا. 12 سال کا لڑکا زنا کرتے ہوئے اس موبائل کی وجہ سے. آج اس موبائل کی وجہ سے 70 سال کی عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے. کیا بتاؤں آپ کو, کیا کتنی چیزیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, کیا بتاؤں. اس موبائل نے کیا کیا ہے آج. اس موبائل نے عزت داروں کو روڈ پر لے جا کر کے ننگا کر دیا ہے, ننگا اس موبائل نے. موبائل ہم نہیں بچ سکتے ہیں آج کے وقت میں گندی ویڈیوز سے, ہم نہیں بچ سکتے. لیکن یاد رکھو ہماری ذمہ داری کیا ہے. جب ہم موبائل چلائیں, فیس بک چلائیں, اسکرول کر رہے ہیں اور کوئی گندی چیز آ گئی تو اب کیا کرو, فوراً اس کو ہٹا دو. اس میں ایک آپشن آتا ہے, کون سا, رپورٹ. کہ آپ اس پر رپورٹ کر دیں کہ یہ کانٹینٹ آپ کو پسند نہیں, یا آپ اس کو ہائیڈ کر دیں. اگر ہائیڈ کر دیں گے تو پھر یہ چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی. ہم جب موبائل چلائیں ہمیں تب بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آئے نبی مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. کہاں رکھیں, راستے میں چلے تب بھی نیچا رکھیں, اور جب موبائل چلا رہے ہو تب بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. مولانا صاحب آج کے وقت میں نہیں ہو سکتی ہے. کیسے ہوگی موبائل سے حفاظت؟ ہو سکتی ہے. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ, اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی. ایک بزرگ آدمی اس کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی, آپ تو بادشاہ ہیں, آپ کے پاس کام بہت رہتا ہے لیکن آپ کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی, بڑی عجیب بات ہے. بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کو سجا دیا جائے. پورے شہر کو سجا دیا گیا. بادشاہ نے حکم دیا اس بزرگ کے ہاتھ میں پیالہ دے دو. پیالہ دے دیا گیا, پورا بھرا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا اس کو لے کر کے جاؤ, اور کہا سنو اس پیالے سے اگر ایک بوند بھی گر جائے گی اس کا قتل کر دینا. اس بوڑھے نے پیالے کو لیا. اب وہ بیچارہ شہر میں پھر رہا ہے. شام کو لوٹ کر کے آیا. بادشاہ نے کہا کیا تم نے میرا شہر دیکھ لیا کتنا خوبصورت ہے؟ کہا افسوس ہو تجھ پر, میرے ہاتھ میں پیالہ تھا اور تو نے کہا تھا اگر ایک بوند بھی گر جائے تو میرا قتل کر دینا. میں ڈرا ہوا تھا, میری نگاہ صرف پیالے پر تھی, تیرے شہر کو نہیں دیکھا. کہا میری نگاہ بھی آخرت پر ہے, اور جب کسی چیز پر نگاہ رہتی ہے تو آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے. میری نگاہ آخرت پر ہے, اسی لیے میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا ہوں. ہم اگر کوشش کریں تو آج کیا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ لوگ آئیں گے, ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی جتنا بڑا تہامہ پہاڑ ہوتا ہے. فجعل اللہ تعالیٰ حباء منثورا, ان کو اڑا دے گا ذرات میں. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ, جب تنہا ہوں گے تو اللہ کے حرام کاموں سے بچتے نہیں ہوں گے. سب کے سامنے گناہ. وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ, جب تنہائی میں حرام کاموں سے نہیں بچتے ہوں گے. سب کے سامنے گناہوں سے بچنا بڑی بات نہیں ہے, تنہائی میں گناہوں سے بچنا یہ بڑی بات ہے. تو نوجوانوں, موبائل یہ بے حیائی کا ذریعہ ہے, موبائل یہ فحاشی کا پلیٹ فارم ہے. ہم سب کو اس موبائل کی بے حیائی سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے بچوں کو, اور خاص کر اپنی خواتین کو. کسی نے کہا ہے جس گھر کی جوان لڑکی کے پاس موبائل ہو اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج عالمہ لڑکی, بخاری پڑھنے والی, مسلم پڑھنے والی, قرآن پڑھنے والی, غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. اس موبائل آئیں گے سبھی زد میں, اس موبائل کی زد میں سب ہیں. یہ موبائل ہمارے لیے زہر حلال ہے, زہر قاتل ہے. اس موبائل کا استعمال ہمیں بہت احتیاط سے کرنا ہے. یہ چند باتیں تھیں موبائل کی تباہی کے تعلق سے کہ موبائل ہمارے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے, اور بھی موبائل کے نقصانات ہیں. پھر کسی اور موقع پر سن لیجئے گا. تقریباً 1:30 بج چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ آگے گھڑی نکل چکی ہوگی. میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو
موبائل کے نقصانات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی بربادی سے بچائے، ہماری عبادتوں کے اندر اللہ تعالی خلوص پیدا کر دے، اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ کر دے، اللہ تعالی ہمیں جاسوسی جیسے غلط اور قبیح عمل سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کے اندر حیا پیدا فرما دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی